آزائے دنیا بھی ہوتا کوئی متوجہ المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد سيدي الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات عزیزان محترم اس مقدس محترم اور باعظمت شب اضحیٰ کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سالانہ کلام میں سورہ مبارکہ جمعہ کی 2 ابتدائی آیات کی تلاوت کی طرف واقع کیا. ظاہر ہے کہ سورہ جمعہ قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے. پروردگار عالم نے ان 2 آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ، ارض و سما کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تسبیح کے معنی بے عیبی کو بیان کرنا. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. یہ اللہ کون ہے؟ الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ اللہ ملک ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، بے عیب ہے، عزیز ہے، صاحب عزت ہے، حکیم ہے، صاحب حکمت ہے. یعنی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کی 4 صفات بیان کی گئی، اور جب دوسری آیت مبارکہ کا آغاز کیا تو 5ویں صفت آئی کہ الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. یہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں محمد جیسے رسول کو مبعوث کیا. الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. یہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں محمد جیسے رسول کو مبعوث کیا. الذی کے معنی کیا ہے؟ الذی کے معنی اللہ وہ ہے جس نے ایسے رسول کو مبعوث کیا. ایک آیت آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں جو الذی سے شروع ہو رہی ہے. ارشاد ہوا سورہ توبہ میں کہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. یہ ہدایت اور دین حق کے ساتھ کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ یہ یدھ ہے ہوں الگ دین کل ولا کرے مشکور، تاکہ ہمارا یہ رسول اپنے دین حق کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے. ولا کرے مشکور، اگرچہ کہ مشرکوں کو اس بات سے کراہت محسوس ہوتی ہے. تو 2 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی جو الذی سے شروع ہو رہی ہے. الذی کے معنی اللہ وہ ہے جس نے ایسے رسول کو مبعوث کیا. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. تو یہ تو بار بار کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے جس نے ایسے رسول کو بھیجا، اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. تو یہ تعارف اللہ کا ہو رہا ہے یا محمد کا؟ یہ تعارف ہے. یہ تعارف اللہ کا ہے یا محمد کا؟ تو اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ تعارف ہے اللہ کا، ہو رہا ہے محمد کے وسیلے سے. تو بہت ہوتا ہے. تو اللہ تو اپنے تعارف میں محمد کو وسیلہ بنائے، اور امتی کا مزاج یہ ہے کہ وہ وسیلے کو چھوڑ کر براہ راست چلا جائے. تو اب بات آ گئی وسیلے پر.
یعنی اللہ نے اپنا تعارف کرایا محمد رسول اللہ کے وسیلے سے. ایسا ہے نہیں؟ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب بھی کوئی بات آپ تک پہنچائی وہ محمد کے وسیلے سے پہنچائی. اس کو اور آسان کر دوں بھائی. قرآن میں احکامات ہیں, قرآن میں احکامات ہیں. اب قرآن میں آواز دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اے ایمان لانے والوں نماز قائم کرو اور زکات دو. تو الفاظ ہے اللہ کے پہنچائے آپ تک کس نے؟ محمد رسول اللہ نے. پھر آگے بڑھ کر آواز دی کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والے رکوع کرو سجدہ کرو. تو کرو رکوع, تو کرو سجدہ, اس لیے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو الفاظ اللہ کے لہجہ میرے محمد کا. پھر آواز دی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو الفاظ اللہ کے لہجہ میرے محمد کا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ جب بھی آپ سے بات کرے لہجہ محمد سے بات کرے, یعنی براہ راست تو بات کرتا ہی نہیں ہے. جب بھی بات کی وہ الفاظ اللہ کے لہجہ میرے محمد کا. ایسا ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے. لیکن ایک دن اس اللہ نے اپنے شہید رسول کو عرش میں بلایا. تو اب تک تو یہ ہوتا آیا کہ اللہ جب بھی آپ سے بات کرے محمد کے لہجے میں بات کرے. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک روز اللہ نے معراج پر اپنے نبی کو بلوایا. تو جب بلوایا تو وہاں کس کے لہجے میں بات کی؟ بھائی ہے نا تو اچھا بھائی رک جاؤ اس مرحلے پر, رک جاؤ اس مرحلے پر. رسول معراج پر گئے, تاریخ میں واقعات موجود تھی اور مختصر قرآن مجید میں بھی کچھ آیات معراج کے حوالے سے موجود ہیں. اور تاریخوں نے لکھا کہ جب رسول چلے گئے معراج کے لیے تو وہ جو سید الملائکہ جبریل ہے وہ میرے رسول کے ساتھ ساتھ چلا. اب ذرا مقام اصل مطلب کو سمجھنا. یہ جو کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے اس کے مقام کو سمجھو پھر بات وہی سے آگے بڑھ جائے گی. تو جبریل سید الملائکہ میرے محمد کے ساتھ ہی چل گئی اور ایک منزل وہ آئی جہاں پر اللہ کے جبریل نے چلنے سے انکار کیا. یہ کہہ کر کہ اللہ کے رسول یہ ہے میری حد, اللہ کے رسول یہ ہے میری حد, اگر میں نے اپنی حد کو کراس کیا تو میں کیا جاؤں گا. یعنی سید الملائکہ تھے لیکن اپنی حد کو پہچانتے تھے. اس سے زیادہ میں آسان کر نہیں سکتا. اچھا تو جب وہ منزل آئی اور جہاں پر جبریل سید الملائکہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہے میری حد, اگر اس مقام سے میں انگلی کی بوجھ کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا. انگلی کی بوجھ کے برابر اگر میں اس مقام سے آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا. یہ سید الملائکہ جبریل سفر کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ یہ سفر کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کے ساتھ. یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ محمد جو اللہ رسول ہے یہ خاتم النبیین ہے, یہ انبیاء کا خاتم ہے. اس پہ نبوت تمام ہو رہی ہے, اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. تو کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے, کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے, اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں جبریل سید الملائکہ. تو پلٹ کر رسول اللہ کہہ دیتے کہ آخری جبریل تم میرے ساتھ سفر کر رہے ہو, چلنے سے بچ جاؤ گے. بہت ہلکی پھلکی باتیں آپ کی نظر سے پیش کروں گا اور گفتگو بہت زیادہ طویل نہیں ہے اور اس سے زیادہ میں آسان کر نہیں سکتا. ممبر کے کچھ تقاضے ہیں اور میری بھی کچھ مجبوری ہے, اس سے زیادہ آزاد نہیں کریں گے. اچھا تو آپ پلٹے کہتے تھے رسول اللہ کیا کہتے کہ آپ کی جبریل تم میرے ساتھ سفر کر رہے ہو, جلنے سے بچ جاؤ گے. چلے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی کے ساتھ سفر کرنا چلنے سے نہیں بچایا جاتا. بہت ہلکی پھلکی اور آسان باتیں اپنے محترم سننے والوں کے ذہنوں کے جواب کے حوالے کر رہا ہوں. اچھا تو جبریل نے چلنے سے انکار کیا, کہنے لگے اللہ رسول اب اگر میں آگے بڑھا تو میں چل جاؤں گا. یہی تو کہا ہے, تاریخوں میں موجود ہے واقعہ.
کہ اللہ کے رسول اب اگر میں آگے بڑھا انگلی کی کوڑ کے برابر تو میں چل جاؤں گا. اچھا تو یہ جبریل سید الملائکہ ہے کون؟ یہ جبریل سید الملائکہ ہے نوری مخلوق. بس جبریل کے نوری ہونے پر کسی کو اختلاف ہے؟ سب مانتے ہیں کہ جبریل ہے نوری مخلوق اور محمد رسول اللہ جو خاتم النبیین ہے انبیاء کا خاتم ہے. اس کے لیے عقیدہ کیا ہے مسلمانوں میں؟ کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں کہ ہم جیسا بشر تھا، خاکی تھا. اچھا دیکھو یہ تھا بھی کمال کا ہے، ذرا سا مکالے اپنی مرمت سے سمجھ لیں. یہ جو تھا ہے نا یہی کمال کا ہے. آزاد میں کیا کہتے ہو؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. تو سمجھتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور دل میں ہے کہ انتقال فرما دیں. بہت ترجمہ یہ تو نہیں ہے نا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے مگر انتقال فرما دیں، ایسا کچھ نہیں ہے نا. تو زبان سے ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور دل میں ہے کہ انتقال فرما دیں. تو جہاں دل اور زبان میں تناظر پیدا ہوتا ہے منافقت اسی میں نام ہے. جہاں دل اور زبان میں تضاد پیدا ہو جائے اسی کا نام منافقت ہے. اچھا تو جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میری حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اب مسلمانوں کا تقریباً سارا پیسہ جبریل کو نوری مخلوق آتا ہے. سب مانتے ہیں کہ نوری مخلوق. اچھا محمد کے لیے عقیدہ کیا ہے کہ حافظ تھے یا حافظ ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جس مقام پر جبریل سید الملائکہ کی نورانیت چلنے لگے وہاں سے میرے محمد کی خاک اجڑ جائے. تو ابھی کا مقام ختم مطلب بڑھاتے ہیں. اب اس سے زیادہ اثر لے کر نہیں سکتا. اچھا تو اپنا ہی رسول اللہ میں یاد کر رہے. اچھا کچھ دیکھا کچھ لکھا ہوا دیکھا وہ تفصیلات آپ کی خدمت میں آج پیش نہیں کروں گا. مجھے واپس آنے وسیلے کر ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر بات بڑھ کے آگے بڑھ جائے گی. اب میرا نبی پلٹ کر آیا یعنی عرش تک تو گئے تھے نا، عرش سے فرش پر آیا. اور جب میرا نبی عرش سے فرش پر آیا نا تو شمع رسالت کے پروانوں نے، نبی کے چاہنے والوں نے، نبی کے چاہنے والے بیٹھنے والوں نے، نبی کے جانو سے جانو ملا کر بیٹھنے والوں نے، نبی کے شانے سے شانہ ملا کر بیٹھنے والوں نے میرے نبی کو پھیر دیا اور بھیجنے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے رسول. اچھا بھائی اس بات کو یاد رکھنا، اس بات کو یاد رکھنا کہ شانے سے شانہ ملا کر بیٹھنے والے اور ہیں، شانے سے شانہ ملا کر بیٹھنے والے اور ہیں اور شانے سے کھڑا ہو کر خودوں کو توڑنے والا اور ہے. سمجھ ہو نا؟ تو بہت تو شمع رسالت کے پروانوں نے میرے نبی کو بھیج دیا اور بھیجنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے رسول. اب تک تو یہ ہوتا آیا کہ اللہ جب بھی ہم سے بات کرے آپ کے رسول میں بات کریں، الفاظ اللہ کے لہجہ آپ کا، کیونکہ اللہ کے رسول. جب آپ معراج پر گئے تو اللہ نے آپ سے کس کے لہجے میں بات کی. کتنا خوبصورت سوال ہے، کتنا شاندار سوال ہے، کتنا راحل سوال ہے کہ بھائی اللہ کے رسول. اب تک یہ اصول بنا کہ اللہ جب بھی ہم سے بات کرے، جب بھی ہم تک احکامات پہنچائے وہ الفاظ اللہ کے لہجہ آپ کا ہوتا تھا. لیکن اللہ کے رسول جب آپ معراج پر گئے تو اللہ نے آپ سے کس کے لہجے میں بات کی. میرے نبی نے سوچا نہیں، بے اختیار کہنے لگے کہ کل نے بنی کہ لہجے سے آگے اتنے آگے ڈالے. بھائی اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی تو اب یہ وسیلے کا کانسیپٹ تو آپ کی جگہ میں رہے پیش کر دیا کہ بغیر وسیلے کے کام ہوتا نہیں ہے. اچھا بھائی اب تک تو بات کی امت کی کہ امت کو ضرورت ہے وسیلے کی. ٹھیک اللہ آپ سے بات کرے درجان وسیلہ محمد رسول اللہ امت کا کام آ گئی. ایسا ہے. اچھا تو کیا آدم علیہ السلام کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے؟ نبی ہے نا پہلے نبی آدم علیہ السلام. اچھا آدم علیہ السلام ہے کون؟ آدم علیہ السلام میری بھی باپ ہے، آدم علیہ السلام آپ کی بھی باپ ہے اور آدم علیہ السلام ان کے بھی باپ ہے جو وسیلے میں ہوتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو پوری انسانیت کے باپ ہے.
تو بھائی میرے باپ آدم اور آپ کے باپ آدم جب آسمان سے زمین پر آئے، جنت سے ترک اولا ہوا آدم سے ترک اولا ہوا، اور ترک اولا پہ کبھی آپ سے خدمت کچھ پیش کروں گا۔ ترک اولا یعنی جو اولا کام تھا گناہ نہیں ہے، ترک اولا گناہ نہیں تھا، ورنہ الزام دونوں پہ لگتا، ہوا پر بھی لگتا، آدم نہیں پر بھی لگتا، تو ترک اولا گناہ نہیں ہے۔ ترک اولا یعنی جو اولا کام تھا اس سے جو کم اولا تھا وہ کیا تو گناہ نہیں تھا، اس سے زیادہ میں اس کو ڈیفائن کرنے کے روپ میں نہیں پوچھا۔ تو آدم سے ترک اولا ہوا، آدم جنت سے زمین پر آئی، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ آدم نے صراط جنت میں زمین پر بھی کیا شروع کیا، جب گریا شروع کیا تو اللہ میں جبریل آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا آدم اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اس پر کے اولا پر بخش کیا جائے تو میں تھوڑا بخشنا چاہتا ہوں، تم اس کو دہراتے جاؤ تو بخشیے جاؤ۔ یعنی اللہ نے پیغام کروایا، اللہ نے جبریل کے ذریعے پیغام کروایا کہ تھوڑا پڑھتے جاؤ، میں تھوڑا پڑھتا جاؤں گا، تم اس کو دہراتے جاؤ تو بخش کیے جاؤ گے۔ اب جبریل نے دعا پڑھنا شروع کی، کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین تم الیہ انک انت التواب الرحیم۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے علی کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے حسن کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے حسین کا، تم الیہ انک انت التواب الرحیم۔ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور تو رحیم ہے، تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ جب تمہارا باپ آدم جنت کے وجودوں کے بغیر میں بچ گیا تو تم کہاں سے بچ کے جاؤ گے؟ یہ ہے وسیلہ، اور دیکھو وسیلے کا پھر کبھی شروع کروں گا، لیکن ایک بات آپ کی وجہ سے یہ بتا دوں کہ وسیلے کا بے عیب ہونا ضروری ہے، وسیلے کا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ بھائی آپ بہت توجہ رکھیے گا، آپ وسیلے میں پڑھنے پر مزید گفتگو نہیں کریں، مجھے ذرا سا اور آگے کرنا ہے، لیکن مجھے بات آ گئی تو رک تک جو میں نے جملہ کہا ہے آپ کے وسیلے کا بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے سپورٹ میں کچھ جملے کو اثر کروں گا۔ بھائی آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، ٹھیک، کان سے سنتے ہیں، ناک سے سوکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بھائی آنکھ سے دیکھتے ہیں نا، آنکھ سے نہیں دیکھتے، آنکھ آنا ہے، دیکھتی عقل ہے۔ کان سے نہیں سنتے، کان آنا ہے، سنتی عقل ہے۔ ناک سے نہیں سنتے، ناک آنا ہے، سنتی عقل ہے۔ اچھا تو اب اگر آنکھ خراب ہو تو عقل دیکھ سکے گی؟ نہیں دیکھ سکے گی۔ تو عقل کی طلب یہ ہے کہ اس سے کام آنے والے وسیلے سے عیب ہو، بس اس سے زیادہ میں ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ یہ اب درمیان میں بات آ گئی تو مجھے کچھ طریقے آپ کے بجٹ کو پیش کرنے کی، اور آئے ہیں سب کچھ میں بندہ ہو تو آیت پر ہے سپورٹ پورے ہے، لیکن ابھی تفصیلی سے رسول نہیں کروں گا، مجھے پھر سمجھانے کے نام کی آیت تک جانا ہے۔ اچھا تو اللہ نے آپ سے بات کی محمد رسول اللہ کے وسیلے سے، ایسا نہیں ہے بول نبی بادشاہ کے لوگ یہ اللہ وہ ہے جس نے امیدین میں محمد جیسے وسیلے، محمد جیسے رسول کو مبعوث کیا، ٹھیک۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا محمد کے وسیلے سے، ایسا ہی ہوا۔ اچھا بھائی عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ دستور دنیا یہ ہے کہ ہمیشہ چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے بڑے کے ذریعے، ہمیشہ چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے بڑے کے ذریعے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں صاحب کے پاس جاتے ہیں تو چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے بڑے کے ذریعے، لیکن یہاں پہ دستور دنیا الٹ گیا، اللہ ہے بڑا اکبر، محمد نے چھوٹے، تو اللہ کا تعارف ہوا، بڑے کا تعارف ہوا چھوٹے کے ذریعے، ایسا ہوا نہیں۔ تو پتہ نہیں چلا کہ اگر چھوٹا لائق فخر ہو، چھوٹا لائق فخر ہو تو تعارف چھوٹے کے ذریعے بھی کروایا جاتا ہے۔ یہ حکومت کیا ہے کہ اگر چھوٹا لائق فخر ہو تو تعارف چھوٹے کے ذریعے بھی کروایا جاتا ہے۔ اگر محمد
اللہ کے لیے لائق فخر نہ ہوتے تو اللہ اپنا تعارف محمد کے وسیلے سے نہ کرواتا، اور اگر فاطمہ زہرا محمد کے لیے لائق فخر نہ ہوتی تو حدیث کے ساتھ تعارف فاطمہ کے ذریعے نہ ہوتا۔ اور مجھے آنا تھا اس مرحلے کا، اس لیے کہ جب میں آپ کی جگہ سے حاضر ہوا تھا تو حدیث قصہ کے الفاظ اور جملے میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے، تو میں نے سوچا تھا کہ حدیث قصہ کے حوالے سے بھی کچھ معلومات مختصر آپ کی جگہ سے پیش کروں گا۔ اچھا بھائی، تو حدیث قصہ کے تعارف کے ذریعے کو فاطمہ زہرا کے ذریعے کچھ یاد ہے؟ حدیث قصہ کے جملے جبریل نے کیا پوچھا تھا؟ جا رکھتے ہو کیسے کے ساتھ جا رکھتے بہت ایسے کے ساتھ مالک کی چادر کے اندر ہے کون؟ جواب آیا ہوں اہل بیت نبوہ و مقصد رسالہ ہوں فاطمہ و ابوہا و بالھا و بنوہا۔ بہت توجہ رکھنا، ہم اہل بیت نبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہے۔ مالک کہتے کہ یہ نبی کے اہل بیت ہے، بھائی کہتے کہ یہ نبی کے اہل بیت ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ نبوت کے اہل بیت ہے؟ تو تم جانو نہ جانو، لیکن اللہ کو جان رہا تھا امت کے مزاج کو، کہ جو امت کہے گی کہ نبی مر گیا تو بھائی نبی مر گیا نعوذ باللہ، لیکن نبوت تو زندہ ہے، تو وہ جہاں تک نبوت جائے وہاں تک نبوت کے اہل بیت جائے۔ ٹھیک، تو تعارف ہوا ہم اہل بیت نبوہ و مقصد رسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالھا و بنوہا۔ یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے باپ ہے، یہ فاطمہ کے شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یعنی آج مرکز تعارف فاطمہ زہرا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آج مرکز تعارف کون؟ شہزادی فاطمہ زہرا۔ بھائی ابھی تذکرہ کیسے بول رہا ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ ہے میری تذکرہ۔ ہم کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام ہے؟ کیسے پہچانا آپ نے؟ بھائی میرے محمد نے پہچانوایا، ورنہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام کون ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا بھائی پہلے رسول نوح علیہ السلام ہم نے کیسے پہچانا؟ کیا ہم نے ان کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، ہم کو پہچانوایا، روح کو پہچانوایا محمد رسول اللہ، ورنہ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ نوح علیہ السلام کون ہے۔ تو آدم پہچانے گئے محمد کے وسیلے سے، نوح پہچانے گئے محمد کے وسیلے سے، ابراہیم خلیل اللہ پہچانے گئے محمد کے وسیلے سے، عیسیٰ پہچانے گئے محمد کے وسیلے سے۔ یہ 1,23,999 نبی پہچانے گئے محمد کے وسیلے سے، اور خود محمد پہچانے گئے فاطمہ زہرا کے وسیلے سے۔ وہ تو نہیں ہے حضرت کتاب کہ محمد پہچانے گئے فاطمہ زہرا کے وسیلے سے۔ اچھا، تو اب جبریل نے بڑا عجیب سوال کیا، کہنے لگا جان رکھتے ہو میں کہنے کے ساتھ؟ اب گفتگو ذرا سا ہٹ کر ہوتی تھوڑا، وہ معلومات جو عام طور پر مجلس میں ڈسکس نہیں کیے جاتے ہیں وہ معلومات کروا، اس کے بعد آگے ہم دیکھ سکتے۔ اچھا بھائی جان رکھتے ہو میں کے ساتھ؟ جبریل نے پوچھا مالک کی چادر کے اندر ہے کون؟ اچھا تو جبریل کو معلوم تھا کہ چادر کے اندر کون ہے؟ اب سوال ہے کہ کیا جبریل کو نہیں معلوم تھا کہ چادر کے اندر کون ہے؟ کہنے کے بات دراصل یہ ہے کہ جبریل نے کبھی علی کو دیکھا، کبھی محمد کو دیکھا، کبھی حسن کو دیکھا، تو یہ جو اتنے سارے نور جمع ہوئے تھے تو جبریل سید الملائکہ کی نورانی آنکھیں انہیں پہچان نہ سکی، اس لیے کہا کہ کیا رکھتے ہو بس چادر کے ساتھ، مالک کی چادر کے اندر ہے کون؟ دلیل کیسی پیش کی؟ کیا دلیل پیش کی کہ جبریل نے اکیلے کبھی محمد کو دیکھا، کبھی علی کو دیکھا، کبھی حسن کو دیکھا، کبھی حسین کو دیکھا، تو یہ جو اتنے سارے نور جمع ہو گئے تو جبریل کی نورانی آنکھیں انہیں پہچان نہ سکی۔ بھائی یہ جو نور چادر میں جمع ہوئی تھی یہ تو پہلے بچے نہیں تھے، جسم لے کر آئے تھے نا، اور جبریل نے 14 کے 14 نوروں کو ادھر آج پر دیکھا تھا، تو اس وقت آگے گرا نہیں تھی، اس وقت آگے گرا نہیں تھی۔ تو دیکھو یہ آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ سوال ہمیشہ لا علمی کو رفع کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے، کبھی کبھی سوال کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ سوال لا علمی کو دور کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا، کبھی کبھی سوال کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے۔ اب چلو قرآن کی طرف، قرآن تو بتائے گا، سورہ طٰہٰ 20واں سورہ قرآن مجید کا، اس میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ جانے کا زمانہ تھا سبھی کا، موسیٰ علیہ السلام صاحب توریت نبی ہے،
سارے شریعت کا بھی ہے، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئے دوسری بات جو ہے، اور موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، وہ جو موسیٰ تھا، موسیٰ کا تھا، وہ عصا موسیٰ کے ہاتھ میں، موسیٰ آئے دوسری بات جو ہے، دور پہاڑ پر موسیٰ کو آگ جاتی تھی، جب آگ کو دیکھا تو بڑے اپنے اہل و عیال کی طرف، اور جانے کا زمانہ تھا، سردیوں کا زمانہ تھا، کہنے لگے اپنے اہل و عیال سے کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، تو تم آگ جل رہی ہے، آگ لے کر آتا ہوں۔ اب موسیٰ اپنے عصا کو دیکھتے ہوئے پہاڑ پر آئے، آگ کے قریب پہنچے، جب آگ کے قریب پہنچے ہیں تو اس مرتبہ آگ سے آواز آئی، موسیٰ میں تمہارا اللہ تم سے مخاطب ہوں، یعنی اللہ نے آگ جلا کر موسیٰ کو اپنی طرف مخاطب کیا، اور جب مخاطب کر لیا نا تو اللہ نے آواز دی اور فرمانے لگا کہ ماں کا زمین ہے یا موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ تو کیا پروردگار کو نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے؟ تو سوال ہمیشہ ظاہری کو رفع کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا، کبھی کبھی سوال کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے۔ تو جب پروردگار نے پوچھا نا ماں کا زمین ہے یا موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ تو موسیٰ بولے، کہنے لگے کالا یا عصا، مالک کی میرا عصا ہے، اتوقع الیہا، میں اس سے تقویٰ کرتا ہوں، وہ احوشو بہا علی غنمی، اور میں اس سے اپنی بھیڑیں بھی ہٹاتا ہوں، بھیڑیں بھی چراتا ہوں، وہ دیا بھی ہمارے پاس، اور بھی اس کے پہنچ کے ہمارے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو موسیٰ اللہ نے تو فقط اتنا پوچھا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ کہہ دے کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، آپ نے عصا کے فضائل بیان کر دیے، بھائی ہوا تو نہیں نا؟ موسیٰ نے عصا کے فضائل بیان کر دیے، اور اللہ پوچھ رہا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہہ دو کہ ایسا ہے، یہ فضائل بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اب جاؤ جا کے دیکھنا تحدیث کتابوں میں، تو علماء تفسیر نے اس کے کانٹیکٹ میں لکھا، کہنے لگے بات یہ ہے کہ وہ عصا موسیٰ کو بڑا محبوب تھا، تو اللہ چاہ رہا تھا کہ موسیٰ کے محبوب کے فضائل سنے۔ اللہ کی خواہش یہ تھی کہ موسیٰ کے محبوب کے فضائل سنے، تو یہ جب جبریل نے پوچھا نا کہ کیا رستے بابا نظر کے ساتھ مالک کے چادر کے اندر ہے کون، تو جان چاہتا کہ جو خدا کے محبوب ہے، جان رہا تھا جبریل کہ یہ خدا کے محبوب ہے، آج خدا سے ان کے فضائل سننے کا موقع مل جائے گا۔ تو فضائل تو سنا دیے، اچھا بھائی کس لہجے میں سنائی اور کس کو سنائی سن لو، اب حدیث کے ساتھ بات آتی ہے بھی سن لو۔ عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم حدیث کے ساتھ آواز دیتا ہے کہ علم یا ملائکتی و یا سکانت اور آواز کی باعزتی و جلالی، اور پھر آگے کیا کہا انی ما خلقت السماوات والارض ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسة الذین هم تحت الكتاب۔ ترجمہ بھی سن لو، کہنے لگا علم یا ملائکتی و یا سکانت اور آواز، سنو میرے فرشتوں سنو اور سنو میرے آسمانوں میں رہنے والوں سنو، یعنی عجیب بات ہے، سنو میرے ملائکہ سنو اور سنو میرے آسمانوں کے رہنے والوں سنو۔ ملائکہ کو تذکرہ الگ کیا، آسمانوں میں رہنے والوں کا تذکرہ الگ کیا۔ ہم آج کی تحقیق کر رہے ہیں کہ مریخ کے اوپر یا مریخ کے پیچھے آبادیاں ہے یا نہیں، یہ حدیث کسا کا موجہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جس میں 1400 برس پہلے بتلا دیا کہ کچھ آسمانوں میں رہنے والے بھی ہیں، یہ تو حدیث کسا کا موجہ ہے۔ تو کہنے لگا علم یا ملائکہ کی وجہ سے کرنا سمجھاتی، سنو میرے ملائکہ سنو اور سنو میرے آسمانوں میں رہنے والوں سنو، کیا سنو انی ما خلقت السماوات اپنے نہ بلا آزر نبیہ کا بلا بلا ولیہ بلا سب ولیہ کا، میں نے زمین کو خلق کیا ان کی محبت سے، نہیں جملوں کو بدل دوں، میں نے زمین کو خلق کیا اس پاس کی محبت سے، کنڈیشن بھی لڑائی پاس کی، خمسہ کہا ہے میں نے زمین کو خلق کیا اس پاس کی محبت سے، آسمان کو خلق کیا اس پاس کی محبت سے، دریا بہائے اس پاس کی محبت سے، سورج کو خلق کیا اس پاس کی محبت سے، چاند کو خلق کیا اس پاس کی محبت سے، کشتیاں چلائی ان پاس کی محبت سے۔ کن سے کہہ رہا ہے؟ ملائکہ سے کہہ رہا ہے، فرشتوں سے۔ اچھا تو کیا فرشتے نعوذ باللہ بیکار بیٹھے ہوئے جو پکار کے کہا کہ نہیں کہا بیکار کے لیے بیٹھے ہو، ادھر آؤ علی کے فضائل سنو، نعوذ باللہ کا فرشتے بیکار بیٹھے ہوئے تھے کہ پکار کے کہا کہ نہیں ادھر آؤ اور علی کے فضائل سنو، نہیں قرآن کی آیت ہے نسبحو بحمدک
وہ مقدس اللہ پروردگار تم نے تو ہمیں 45 دن میں کیا ہے کہ ہم تیری تصدیق کرے ہم تیری تصدیق کرے تو ہر فرشتہ اللہ کی تصدیق اور تقدیر میں مشغول ہے اور پروردگار کہتا ہے ادھر علی کے خدا سنو ہم سے مت پوچھنا کہ ہم علی کیوں کرتے ہیں ہم سے مت پوچھنا کہ ہم علی کے فضائل کیوں کرتے ہیں اللہ سے جا کے پوچھو کہ بہت اللہ سے جا کے پوچھو کہ فرشتوں کی تصویر و تقدیر رکوا کر یہ علی کے فضائل کیوں یاد کر رہا ہے سمجھا حدیث بھی ہے سبق میں حدیث بھی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی خدمت میں کبھی حاضر ہوا تو حدیثیں بھی پیش کروں گا اور کچھ آئٹم بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ آئٹم ہی ہے سپورٹ میں آئٹم بھی ہے اچھا بھائی تو فرشتوں سے کہنے لگا علم جو ملائی کی وجہ سے سارے سماوات کی سنو گے فرشتوں سنو اور سنو گے آسمانوں میں رہنے والوں سنو اور عجیب بات یہ قسم کھائی کہنے لگا عزت کی و جلال میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے پوری کائنات بنائی ان 5 کی محبت میں نے بہت سمجھا کیا میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے پوری کائنات بنائی ان 5 کی محبت میں تو اگر ان سے دشمنی کی تو بے عزت کر چینل میں بھیج دیے جاؤں گے اس سے زیادہ اثر نہیں کر سکتا تھا اچھا تو اب بہت سمجھا کیا کہنے لگا چاند کو خرچ کیا ان کی محبت میں سورج کو خرچ کیا ان کی محبت میں یہی تو کہا نہیں جملوں کو بدل دیں کہنے لگا پوری کائنات کو خرچ کیا ان 5 کی محبت میں پوری کائنات کو آسمان زمین سورج چاند دریا ان ساری چیزوں کو میں نے خرچ کیا ان 5 کی محبت میں تو مالک یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے پوری کائنات کو خرچ کیا ان کی محبت میں یہ 5 کی قید کیوں لگا رہا ہے بھائی کہہ دے کہ میں نے پوری کائنات کو بہت مطلب کیا کہتے کہ میں نے پوری کائنات کو خرچ کیا ان کی محبت میں یہ 5 کی قید کیوں تو بھائی تم جانو یا نہ جانو پروردگار جان رہا ہے کہ جبریل کلیم الملائکہ آئے گا اور چادر کے اندر جائے گا تو اسے چھٹا بنا کر بھیجوں گا تاکہ 5 لگ جائے خدا لگ جائے اچھا بھائی اب جہاں تک تو میں لے آیا جانا کہیں اور تھا لیکن اب حدیث کتاب پر بات آ گئی تو اب وہ قانون سنانے کا میری مجبوری ہے اچھا تو جبریل نے کہا جان سے چادر کے ساتھ ٹھیک مالک کی چادر کے اندر کون ہے اب پتا چل گیا جبریل کو کون ہے جب پتا چل گیا تو پھر حدیث کتاب میں جا کے دیکھ لینا اب اجازت مانگتا ہے رسول سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے کہ میں چھاتا بن کر چادر میں چلا جاؤں اچھا بھائی جبریل کے لیے ملائکہ ہے کون ملائکہ کا سردار جبریل کا کام کیا ہے آیتیں لانا آیتیں پہنچانا ٹھیک اور ادھر عرش سے اجازت لے کر چلا تھا ادھر عرش سے اجازت لے کے چلا تھا کہ مالک یہ آیت لے جاؤ اگر اس سے پہلے جو آیتیں آئی تو جبریل نے اتنی خواہش نہیں ظاہر کی کہ مالک آیت لے جاؤ یہ جو آیت اخیر آئی ہو تو کہا مالک لے جاؤ تو جبریل بھی اس آیت کے مزاج کو سمجھ رہا تھا جبریل بھی آیت کے مزاج کو سمجھ رہا تھا مالک لے جاؤ ہمیں لے جاؤ تو اجازت تو وہاں سے نہیں چکی ہے جبریل آپ کو اجازت تو وہاں عرش سے نہیں چکی ہے اب یہ وقت پر آنے کے بعد دوبارہ اجازت کی ضرورت کیا ہے بس جبریل کا کام ہی آیتیں نکالا ہے جب غار حرا میں آیت آئی جبریل جب آیت لے کر آئے تو غار کے باہر کھڑے ہو کر پوچھا رسول سے کہ اللہ کے رسول آیت آ گئی ہے کہ اندر حاضر ہو جاؤ ایسے زیادہ تو آسان نہیں کر سکتا نا میری مجبوری ہے بھائی غار کے باہر کھڑے ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول آیت آ گئی کہ اندر مسجد لے آؤ اچھا بھائی بہت سمجھ رکھا یہ تاریخوں میں جا کر دیکھ لینا کہ رسول اگر میدان جنگ میں ہے تو بھی آیت وہاں لے کر آئے
رسول اگر مسجد میں ہے جبریل آیت وہاں لے کر آئے، رسول اگر غار میں ہے جبریل آیت وہاں لے کر آئے، رسول اگر کسی ام المؤمنین کے حجرے میں ہے جبریل آیت وہاں لے کر آئے، یعنی باہر کھڑے ہو کر نہیں پوچھتا کہ اللہ کے رسول آیت آگے لے کر آ جاؤ، تو دیکھو جبریل سمجھ رہا تھا، جبریل سمجھ رہا تھا کہ یہ کسی ام المؤمنین کا حجرہ نہیں ہے، بات ہمیں کہنا کی چادر ہے، کہنا اجازت کی